پھر یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ فیس بک دعوت کے لیے استعمال کرنا، جیسے میں نے کہا ہے، مخصوص جو ہے نا شروط کے ساتھ درست معلوم ہوتا ہے، لیکن فیس بک دین سیکھنے کے لیے فیس بک اکاؤنٹ بنانا درست نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی فیس بک اکاؤنٹ بنائے، کیوں؟ جی میں نا علماء کی، دیندار لوگوں کی پوسٹیں پڑھ لیا کروں گا، یا پڑھ لیا کروں گی، فلانا فلانا بھی عالم فیس بک پر ہے تو میں نے اس کی پوسٹیں پڑھنی کرنی ہے، اس لیے نا میں فیس بک اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں یا بنانا چاہتی ہوں۔ یہ شیطان کا جھانسا اور دھوکہ ہے۔ فیس بک دین کا علم سیکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کا علم نہیں سیکھتے، فتنوں میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے کوئی، جیسے میں نے کہا ہے، کہ پختہ شخص استعمال کرے کسی بدعتی کی تردید کے لیے، دین کی نشر و اشاعت، ان لوگوں کے لیے ہے جو طلبۃ العلم ہے، جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ فیس بک استعمال کریں۔ آج کل تو ویسے ہی واٹس ایپ کے اوپر جیسے چینل ہیں، کئی ایک علماء کے چینل ہیں، آپ ان کو جوائن کر لیں، اور دیگر ایسی چیزیں، یوٹیوب پر علماء کے دروس سن لیں، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کچھ سوچے کہ اس کے اوپر فلانے کی بھی پوسٹ ہوتی ہے، وہ بھی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ اگر کوئی بندہ اس میں سے داخل ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بہت جلد فتنوں میں گرا لے گا، اور جو فائدہ وہ سوچ جو جس فائدے کو پانے کے لیے اس نے فیس بک پر اکاؤنٹ بنایا تھا، وہ فائدہ اسے بہت تھوڑا حاصل ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو اس کے دین کی خرابی ہے، اور اس کے اخلاق کی، کردار کی، فطرت کی خرابی ہے، وہ کہیں بڑھ کر ہوگی۔ لہذا دین سیکھنے کے لیے فیس بک اکاؤنٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، فیس بک اکاؤنٹ نہیں بنانا چاہیے۔